کہ لڑکی پیدا ہوتی تھی، لڑکی کا باپ اپنی بیٹی کو پالنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ وہ اتنے جاہل لوگ تھے، لڑکی پیدا ہوتی تھی باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور لڑکی کا باپ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، جس باپ کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی وہ اپنی قوم کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتا تھا، اپنی قوم سے اپنا چہرہ چھپایا کرتا تھا۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، وہ سوچ میں پڑ جاتا تھا اگر بیٹی کو پالتا ہوں، اگر بیٹی کی پرورش کرتا ہوں تو سماج میں ذلیل ہونا پڑے گا، سماج میں رسوا ہونا پڑے گا، سماج میں اپمانت ہونا پڑے گا۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، دو ہی راستہ ہوتا تھا، اگر لڑکی کو پالتا ہوں تو سماج میں ذلیل ہونا پڑے گا، اور دوسرا راستہ یہ کہ اپنی ہی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے لے جا کر کے زمین میں گاڑ دوں، دفن کر دوں، ختم کر دوں۔ میری پیاری ماں بہنوں، جب آپ کو کوئی ورغلائے، جب آپ کا کوئی دماغ خراب کرنے کی کوشش کرے، انہیں بتا دو اسلام تو وہ دین ہے جس نے ہم کو جیون دان دیا ہے، اسلام تو وہ مذہب ہے، اسلام تو وہ دھرم ہے جس نے عورت کو جیون دان دیا ہے، لائف لائن دی ہے، زندگی گزارنے کا حق دیا ہے، ورنہ اس عورت کو جینے کا حق بھی 1400 سال پہلے کے سماج میں نہیں دیا جاتا۔ اور یہ صرف عرب کی دھرتی کا معاملہ نہیں تھا، ہمارے بھارت کی دھرتی پر بھی ایسی پرمپرائیں تھیں، ایسی رسم و رواج تھی کہ شوہر کے مرنے کے بعد، پتی کے مرنے کے بعد اس کی چتا کے ساتھ پتنی کو بھی جلا دیا جاتا تھا، ستی کر دیا جاتا تھا۔ یہ مان لیا جاتا تھا کہ پتی مر گیا تو پتنی کو رہنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے، بیوی کو شوہر کی چتا کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا۔ اسی بھارت کی سرزمین پر یہ کام ہوتا تھا۔ آپ کہتے ہو اسلام نے عورت کو کیا دیا؟ اسلام نے عورت کو عزت کے ساتھ جینے کا حق دیا ہے، جو سب سے بڑی چیز۔ لڑکی پیدا ہو، اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ لڑکی پیدا ہو تو آپ کی پیشانی پر بل نہیں پڑنے چاہیے، آپ کو افسوس نہیں ہونا چاہیے، آپ کو گلٹی فیل نہیں ہونا چاہیے، آپ کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ میرے گھر میں کوئی مصیبت آ گئی، بلکہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں دے دی یا 3 بیٹیاں دے دی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کان لہو 3 بنات، جس کو اللہ تعالیٰ 3 بیٹیاں دے دے فَأَدَّبَهُنَّ وَعَلَّمَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، اور وہ اپنی بچیوں کو اچھی تعلیم دے، اچھی تربیت دے، اپنی بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، سب کو تو 3 بیٹیاں نہیں ہو سکتی، اے اللہ کے نبی اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں؟ آپ نے فرمایا اگر 2 بیٹیوں کا باپ بھی اپنی بیٹی کو اچھے طریقے سے پالتا پوستا ہے، 2 بیٹیوں کی پرورش بھی اچھے طریقے سے کرتا ہے تو 2 بیٹیوں پر بھی جنت کی خوشخبری ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام وہ دین ہے جو عورت کی پرورش پر، لڑکی کی پرورش پر لڑکی کے ماں باپ کو جنت کی خوشخبری سناتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، یہی عورت جوان ہوتی ہے، ماں باپ دل پر پتھر رکھ کر
کے اس کی شادی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، اپنے حساب سے پتہ کرتے ہیں کہ ہمارا ہونے والا داماد کیسا ہے. لوگوں کے بھروسے پر آ کر کے، اعتماد کر کے، وشواس کر کے، ٹرسٹ کر کے کسی اجنبی کے ساتھ، کسی پرائے لڑکے کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیتے ہیں، شادی کر دیتے ہیں. غور کرو تو بہت بڑی بات ہے. انسان اپنا سامان بھی کسی اجنبی کو نہیں دیتا ہے. وہ اپنے ہونے والے سسر سے جہیز کی ڈیمانڈ کرنے والا بے غیرت انسان. تو غور کر، تو کتنا بڑا اتیاچار کر رہا ہے، کتنا بڑا تو ظلم کر رہا ہے. جو باپ ساری زندگی کی کمائی تیرے حوالے کر رہا ہے، اپنی بیٹی کو تیرے حوالے کر رہا ہے، اس باپ سے تو جہیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے، اس باپ سے تو کیش رقم مانگتا ہے، اس باپ سے تو فور ویلر مانگتا ہے، اس باپ سے تو قیمتی سامان مانگتا ہے. ارے تیری شرم کہاں چلی گئی، تیری غیرت کہاں چلی گئی؟ غور کرو. بیٹی کا باپ، بیٹی کی ماں اپنے کلیجے پر پتھر رکھ کر کے اپنی بیٹی کو ودا کرتے ہیں، اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں. کل تک وہ کسی کی بیٹی تھی، آج کسی کی بیوی بن کر کے آ گئی، کسی کی بہو بن گئی، کسی کی بھابھی بن گئی، آج وہ ایک نئے پریوار کا حصہ بن گئی. اے اللہ، کل تک تو بیٹی تھی، ماں باپ کو جنت کا راستہ بتا رہی تھی، ماں باپ کو جنت دکھا رہی تھی. اے اللہ، بیوی بن کر کے آئی ہے. اے اللہ، کیا بیوی بننے کے بعد بھی یہ عورت، اس کا مقام اونچا ہے، اس کا درجہ اونچا ہے؟ آؤ ذرا اللہ سے پوچھتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. میرے بندو، اللہ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری بیویوں کو بنایا، تمہاری پتنیوں کو بنایا، تمہارا جوڑا بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. یعنی یہ عورت جب بیوی بن کر کے آپ کے گھر میں آتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ عورت صرف بہو بن کے نہیں آئی، صرف بیوی بن کے نہیں آئی، صرف بھابھی بن کے نہیں آئی، یہ گھر میں سکون لے کر کے آئی، یہ اپنے شوہر کے لیے سکون لے کر کے آئی. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے ماں میاں بیوی کے بیچ میں بہت بڑی محبت پیدا کر دی، بہت بڑی رحمت پیدا کر دی. یہ بات بھی نوٹ کر لو، یہ محبت کے نام پہ جتنے ڈھکوسلے ہو رہے ہیں، یہ سب محبت کے نام پہ بیوقوف بنانے کے طریقے. یہ سارے محبت کے نام پہ جتنے چوچلے بازیاں ہو رہی ہیں، کوئی انسٹاگرام پہ لگا ہے، کوئی فیس بک پہ لگا ہے، کوئی واٹس ایپ پہ لگا ہے، یہ سب محبت کے نام پہ واسنا پوری ہو رہی ہے، شہوت پوری ہو رہی ہے. محبت وہ ہوتی ہے جس کے اندر رسپانسبلٹی ہوتی ہے، ذمہ داری ہوتی ہے. بھئی عاشق کو کیا کرنا ہے؟ وہ صبح کو بھی آئی لو یو بول رہا ہے، دوپہر کو بھی آئی لو یو بول رہا ہے، شام کو بھی آئی لو یو، اس کو کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ لیکن جو شوہر ہے، اسے صبح کو سبزی بھی لانا ہے، گوشت بھی لانا ہے، بچوں کا دودھ بھی لانا ہے، اسکول کی فیس بھی بھرنا ہے، گھر کا کرایہ بھی دینا ہے، اس کے کندھے پر ذمہ داریاں ہیں. یہ محبت ہے جو بیوی کے لیے انسان خون پسینہ ایک کرتا ہے، اپنے پریوار کے لیے کھٹتا ہے. دربھنگا کا رہنے والا انسان ممبئی جا کے کام کرتا ہے، دبئی جا کے کام کرتا ہے، سعودی جا کے کام کرتا ہے، اپنے پریوار کے لیے. یہ ہوتا ہے پیار، یہ ہوتی ہے محبت. اور یہ جو چل رہا ہے نا مارکیٹ میں، سوشل میڈیا پہ، یہ محبت نہیں ہے میرے بھائی، یہ ایک دوسرے کی شہوت پوری کرنے کی، واسنا پوری کرنے کی بس ایک ترکیب ہے بس. تو اللہ نے کہا کہ نکاح میں ہم نے محبت پیدا کی. اور ایک اور آیت بھی اپنے سامنے رکھی، پتی پتنی کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ کتنا پیارا ہے. میں سمجھتا ہوں دنیا کا سارا لٹریچر قربان کر دو قرآن کریم کے اس ایک جملے پر، اس سے بہترین تعبیر نہیں ہو سکتی کہ میاں بیوی کا رشتہ کیسا ہے. فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اے عورت،
عورتوں تم اپنے شوہر کے لیے لباس ہو، اے مردوں تم اپنی بیوی کے لیے لباس ہو۔ لباس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ بھائی میں کرتا پیجامہ صدری پہن کے آیا ہوں، کوئی اور آئے گا شیروانی پہن کے آئے گا، کوئی اور آیا ہے سر پہ امامہ لگا کے آتا ہے، یہ الگ الگ ڈریس کیوں ہیں؟ ہر آدمی وہ کپڑا پہنتا ہے جو اس کے انوکول ہو، جو اس کو سوٹ کرے، جو اس کو اچھا لگے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیوی شوہر کے لیے لباس ہے، شوہر بیوی کے لیے لباس ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کی جیون کی سندرتا ہے، ایک دوسرے کی لائف کی بیوٹی ہے، ایک دوسرے کی زندگی کی خوبصورتی ہے، ایک دوسرے کی زندگی کا اٹریکشن ہے، ایک دوسرے کی زندگی کا ڈیکوریشن ہے۔ اگر شوہر کی زندگی سے بیوی کو نکال دو، بیوی کی زندگی سے شوہر کو نکال دو، زندگی بے نور ہو جائے گی، بے رنگ ہو جائے گی۔ لباس کہا اللہ نے۔ اور یہ بھی غور کیجئے، گرمی کا موسم آیا کاٹن پہننے لگے، سردی آئی اونی کپڑا پہننے لگے، بارش ہونے لگی رین کوٹ پہن کے نکل پڑے۔ ہم لباس وہ پہنتے ہیں جو ہمیں موسم کے حساب سے ہمیں سوٹ کرے، جو موسم کے اثرات سے ہماری حفاظت کرے۔ اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم، شوہر بیوی کے لیے لباس ہے، بیوی شوہر کے لیے لباس ہے۔ زمانے کے فتنوں سے، بے حیائی سے، زناکاری سے، بدکاری سے بیوی کو بچانے والا شوہر ہے، شوہر کو بچانے والا بیوی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو بچاتے ہیں۔ اور جس عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ سکھ نہ ملے، سکون نہ ملے، اس کا مطلب کہ اس نے بیوی ہونے کا حق ادا نہیں۔ جو شوہر اپنی بیوی سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے، خوش نہیں ہے، اور ادھر ادھر جا کر کے منہ مار رہا ہے، اس کا مطلب کہ اس نے بیوی کو بیوی کا حق نہیں دیا۔ دونوں ایک دوسرے کو اپنا حق دیں گے تو قرآن کی گارنٹی ہے ایک دوسرے کے لیے لباس بن جاؤ گے، زمانے کے تمام فتنوں سے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت۔ کچھ اور آگے بڑھو، وہی عورت پریگننٹ ہوتی ہے، بچے کو جنم دیتی ہے، ماں بن جاتی ہے۔ اے اللہ، بیٹی کا مقام تو پتہ چل گیا، بیوی کا مقام تو پتہ چل گیا، اے اللہ جب یہ عورت ماں بن گئی اب اس کا مقام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔ اے انسان، اپنے ماتا پتا کے ساتھ اچھا سلوک، اور خاص طور سے اپنی ماں کے ساتھ جس ماں نے 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھا اور تکلیف کے ساتھ تجھے جنم دیا اور 2 سال تک تجھے دودھ پلایا۔ یہ 3 کام ایسے ہیں جو صرف ماں کر سکتی ہے۔ 9 مہینے پیٹ میں رکھنا، اپنی زندگی کو داؤں پہ لگا کر کے جنم دینا، اور اپنے جسم کی پرواہ نہ کر کے اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلانا، یہ 3 کام ماں کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول سب سے بہترین سلوک کا حقدار کون ہے؟ فرمایا امّ کا، تمہاری ماں ہے۔ پوچھا اے اللہ کے نبی اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں ہے۔ پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں ہے۔ چوتھے نمبر پہ آپ نے باپ کا نام لیا، یعنی ماں وہ ہے جس کا درجہ باپ سے بھی 3 گنا زیادہ ہے۔ آپ کہتے ہیں اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے؟ اسلام نے وہ درجہ دیا ہے کہ عورت اگر ماں ہے تو باپ سے 3 گنا زیادہ درجہ ماں کا ہے۔ ماں کو ناراض کر کے آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس، اے اللہ کے نبی میں نے فلاں غزوے میں نام لکھوایا ہے، میرے ماں باپ مجھے جانے کی اجازت نہیں دے رہے، رو رہے ہیں، میری ماں رو رہی ہے، میرا باپ رو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اضحکہما کما ابکیتہما، جا کر کے اپنے ماں باپ کو ہنسا کر کے آؤ جیسے رلا کر کے آئے ہو۔ ماں باپ کو رلا کر کے تم جہاد کے میدان میں بھی نہیں جا سکتے۔ یہ ہے اسلام میں عورت کا درجہ، عورت کا مقام ہے۔ لیکن ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، اسلام میں مساوات نہیں ہے۔
اسلام میں عدل ہے. اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. اسلام یہ کہتا ہے جہاں مرد کا کام اہم ہے وہاں مرد اہم ہے، جہاں عورت کا کام اہم ہے وہاں عورت ہے. مثال کے طور پر آپ کے حیا گھاٹ کا کوئی انسان دربھنگہ جا رہا ہے، ریلوے اسٹیشن پر پہنچا، اس نے گاڑی سے لگیج نکالا، بیگ نکالا اور بیوی کو تھما دیا. بھاری بھاری لگیج بیوی کو دے دیا اور خود خالی ہاتھ چل رہا ہے. مجھے یقین سے بتاؤ میرے پیارے بھائیو، مجھے ایمانداری سے بتاؤ میرے بھائیو، چار چار بڑے بڑے لگیج بیوی لے کے چل رہی ہے، شوہر خالی ہاتھ چل رہا ہے. کیا یہ منظر آپ کو عجیب لگے گا یا نارمل لگے گا؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب عجیب لگے گا، کیونکہ عورت تو نازک ہوتی ہے، یہ کام تو مرد کو کرنا چاہیے تھا. چار چار بڑے بڑے لگیج عورت کو دے کر کے خود خالی ہاتھ چل رہا ہے، یہ مناسب نہیں. اسی کا اپوزٹ، اگر مرد چار چار لگیج لے کے چل رہا ہے اور عورت خالی ہاتھ چل رہی ہے، کوئی اس کو عجیب نہیں بولے گا. بھئی ٹھیک ہے، یہ نارمل بات ہے، شوہر بیگ لے کے جا رہا ہے، لگیج لے کے جا رہا ہے، عورت خالی ہاتھ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرد اور عورت کے درمیان مساوات نہیں چاہیے، مرد اور عورت کے ساتھ عدل چاہیے. جہاں مرد کو ڈیوٹی جو دینی ہے وہاں اسلام نے مرد کو دیا ہے، جہاں عورت کو جو ڈیوٹی دینا ہے اسلام نے عورت کو دیا ہے. مرد کا کام ہے کما کے لانا، مرد کا کام ہے گھر چلانا، مرد کا کام ہے گھر کو مینج کرنا، یہ کام مرد کرے گا. عورت کا کام ہے گھر کو سنبھالنا، عورت کا کام ہے بچوں کی تربیت کرنا، عورت کا کام ہے شوہر کی خدمت کرنا، عورت کا کام ہے گھر کے اندر کے معاملات کو سنوارنا، یہ کام عورت کرے گی. مرد جتنا بھی قابل ہو جائے، بچے کو پیدا کرنا، بچے کو دودھ پلانا، یہ کام ہر زمانے سے آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک یہ کام عورت ہی کر رہی ہے اور عورت ہی کرتی ہے. تو اسلام مساوات نہیں سکھاتا، اسلام عدل سکھاتا ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت کے اوپر ذمہ دار ہے، قوام ہے، نگراں ہے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں سے طاقتور بنایا ہے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اپنا مال خرچ کرنے کا حکم اللہ نے مرد کو دیا ہے. عورت کو کمانے کی ڈیوٹی عورت کی. کبھی حالات ایسے آ جائیں عورت بیوہ ہو جائے، مطلقہ ہو جائے، بے سہارا ہو جائے، پردے میں رہ کر کے عورت کوئی کام کرنا چاہے کر سکتی ہے، مگر یہ اس کی ڈیوٹی نہیں. اسلام نے عورت کی ڈیوٹی نہیں رکھی کہ وہ کما کے لائے. اگر مرد بیٹھ کر کے گھر میں بیٹھا رہے اور عورت کما کے لائے اور گھر چلائے، یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے. اسلام کہتا ہے کما کر کے لانا اور گھر چلانا یہ عورت کا نہیں، یہ مرد کا کام ہے. اور آگے بڑھیے، اسلام نے عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا. بڑی مرچی لگ گئی لبرل لوگوں کو، انہوں نے کہا نہیں صاحب، عورت پردے میں نہیں رہے گی. پھر کیا کرے گی عورت؟ بولے عورت ہوائی جہاز چلائے گی، عورت بڑے بڑے ہوٹلوں میں کاؤنٹر پر بیٹھے گی. میرے بھائیو، اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا، آپ نے کہا کہ اسلام نے عورت کو ذلیل کر دیا. آپ نے کون سی عزت دے دی؟ آپ نے تو عورت کو کھلونا بنا دیا. مارکیٹ میں شیمپو بکتا ہے کب؟ جب عورت ننگی ہو کر کے اس کا پرچار کرے. مارکیٹ میں چہرے کی کریم بکتی ہے کب؟ جب کوئی ہیروئن اس کریم کو لگا کر کے اپنے جسم کی اور چہرے کی نمائش کرے تب وہ کریم مارکیٹ میں بکتی ہے. آپ نے تو عورت کو اتنا حقیر بنا دیا کہ اپنے پروڈکٹ کا پرچار کرنے کے لیے آپ نے عورت کے حسن کو استعمال کیا، عورت کے شریر کو استعمال کیا. اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت اپنے
شوہر کی خدمت کرے تو وہ غلامی ہے، اور آپ نے کہا نہیں صاحب وہ آفس میں جا کے اپنے باس کی غلامی کرے، باس کے سامنے تنگ اور ٹائٹ کپڑے پہنے، باس کو لبھائے، کسٹمر کو لبھائے، تو آپ نے عورت کو آزاد کر دیا۔ اسلام نے ایک کا غلام بنایا تھا، ایک کی خدمت کرنے کا حکم دیا تھا، شوہر کی خدمت کرنے کا حکم دیا تھا، تو وہ غلامی ہو گئی، اور آپ نے لاکھوں لوگوں کا غلام بنا کے رکھ دیا، وہ آزادی ہو گئی۔ واہ رے واہ، اونٹ رے اونٹ تری کون سی کل سے۔ اسلام نے عزت کے ساتھ عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا تھا۔ اور میری ماں اور بہنوں یاد رکھو، حیا گھاٹ کے اس پروگرام میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ پردے کا حکم ایسا نہیں کہ آپ حیا گھاٹ کے گاؤں میں ہیں تو پردہ کرنا ہے، دربھنگہ سٹی میں چلی جائیں تو پردہ نہیں کرنا ہے، دلی اور ممبئی میں چلی جائیں تو پردہ نہیں کرنا ہے، نہیں، اس کا تعلق گاؤں اور دیہات سے نہیں ہے، اس کا تعلق سٹی اور شہر سے نہیں ہے، اس کا تعلق کسی کلچر اور برادری سے نہیں ہے۔ اسلام میں پردے کا تعلق عورت کی حیا سے ہے، عورت کے ایمان سے ہے، جو ایمان والی عورت ہوگی وہ پردہ کرے۔ قرآن